رمضان المبارک صرف عبادت، تقوی اور روحانی تربیت کا مہینہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق میں یہ مہینہ کئی بڑے واقعات اور انقلابی تبدیلیوں کا بھی گواہ رہا ہے۔ انہی تاریخی لمحات میں ایک اہم واقعہ 16 رمضان 1213 ہجری کا ہے، جب یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقت فرانس کے سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ نے مصر کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہ تھی بلکہ عالمی سیاست کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے مشرق وسطیٰ اور برِ صغیر کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ رمضان 1213 ہجری اور 1798 کو نیپولین بوناپارٹ نے فرانس کی توسیع پسندانہ پالیسی کے تحت مصر پر حملہ کر دیا۔ اس وقت مصر پر مملوک ترکوں کی حکومت تھی۔ مملوک حکمران اپنی داخلی کمزوریوں اور سیاسی انتشار کا شکار تھے اور نیپولین کی عسکری مہارت اور جدید جنگی حکمت عملی کا درست اندازہ نہ لگا سکے۔ حالانکہ ان کے پاس فوج موجود تھی مگر انہوں نے کم تیاری اور محدود قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قاہرہ کے قریب مارکہ احرام میں نیپولین نے فیصلہ کن فتح حاصل کی اور مصر پر فرانس کا قبضہ قائم ہو گیا۔ نیپولین کی یہ مہم محض مصر تک محدود نہ تھی، اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت عملی کار فرما تھی۔ فرانس دراصل برطانیہ کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا اور اس کا سب سے مؤثر راستہ برطانوی ہند تک رسائی کو روکنا تھا۔ مصر اس مقصد کے لیے ایک اہم جغرافیائی مرکز تھا کیونکہ یہاں سے مشرق کی جانب پیش قدمی آسان ہو سکتی تھی۔ اسی تناظر میں نیپولین اور برِ صغیر کے عظیم حکمران ٹیپو سلطان کے درمیان رابطہ قائم ہوا۔ دونوں کے درمیان یہ منصوبہ زیر غور آیا کہ مل کر برطانوی اقتدار کا خاتمہ کیا جائے اور ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، لیکن عالمی سیاست نے ایک اور رخ اختیار کیا۔ برطانوی بحریہ کے مشہور ایڈمرل ہوریٹیو نیلسن نے جنگ نیل میں فرانسیسی بیڑے کو شکست دے دی، جس کے بعد نیپولین کے رسد اور رابطے منقطع ہو گئے۔ اگرچہ اس نے مصر اور شام کے بعض علاقوں میں کامیابیاں حاصل کی مگر وہ اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکا۔ بالآخر 1801 میں فرانسیسی افواج کو مصر چھوڑنا پڑا۔ برِ صغیر میں ٹیپو سلطان 1799 میں شہید ہو گئے اور انگریزوں نے پورے ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ نیپولین کی مصر مہم کا ایک اور پہلو بھی تھا، وہ اپنے ساتھ سائنسدانوں، ماہرین آثار قدیمہ اور انجینئرز کی ایک بڑی ٹیم بھی لایا تھا۔ اسی مہم کے دوران مشہور روزیتا سٹون دریافت ہوا جس نے قدیم مصری رسم الخط کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یوں یہ حملہ اگرچہ سیاسی اور عسکری اعتبار سے مستقل کامیابی نہ بن سکا مگر علمی اور تہذیبی سطح پر اس کے اثرات دیر پا ثابت ہوئے۔ 16 رمضان کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت کی کشمکش اور عالمی منصوبہ بندیاں تاریخ کا حصہ رہی ہیں مگر انجام ہمیشہ حالات، حکمت اور تقدیر کے امتزاج سے طے ہوتا ہے۔ نیپولین کی مصر مہم ایک عظیم خواب تھا جو مکمل نہ ہو سکا، جبکہ برطانوی سامراج نے برِ صغیر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ رمضان کے اس تاریخی واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے کہ قوموں کی تقدیر صرف ارادوں سے نہیں بلکہ مستقل حکمت عملی، اتحاد اور مضبوط قیادت سے سنورتی ہے۔